رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دریا دریا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو پیارے آقا کے دیوان ہاتھ میں ڈالے ہاں چلو حب نبی کے گھر دل میں تم جا کے دیپ جلاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ابن علی نے کرب و بلا میں تم کو یہ پیغام دیا یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو پاک نظام دیا توڑ دو طاغوت کی قوت ظلم کے وعداؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گلے جیدہ ماشاء اللہ تبارک اللہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ اپنے مخصوص انداز میں محترم وسیم سندھو بھائی سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا ماشاءاللہ کیا خوبصورت شعر حضرت نے عرض کیا اللہ ان کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے شاعر کہتا ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا
آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان رہا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ انہی نعت کے مبارک کلمات کے ساتھ میں عباس علی گرایا بھائی سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور سرکار مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور الہائے حقیقت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یار اچھی پال لیا کرو، کی ہو گیا جے گلے بیٹھے ہیں محفل ہی چاہے تمہیں پڑھنا اچھی پڑھ تمہیں ادب تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آ جائے لب پہ ہمارے درود سلام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نور اجالائے ہویا نور اجالائے تے دکھیاں دے دکھ مک گئے آیا کملی والا تے دکھیاں دے دکھ مک گئے آیا کملی والا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا فضل رب العلا اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جن کے آنکھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا ان کو روز جزا اور
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے بتا اور کیا چاہیے پوچھتے بتا اور کیا چاہیے پوچھتے بتا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو ہوئی نا میں کو ہوئی سارے دوست بھی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مایا جمال کا مایا حسن کا مایا کمال کا مایا حسن کا سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس جنیری اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس جنیری لو لو شوق جگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں لو لو بچ شوق جگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندی بدر شانی متھے چمک دلات نورانی مکھ چندی بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی تاری زلف تے اکھ مستانی مغمور
موری اٹھی خدمت بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مایا جمال کا آسان کا مایا جمال کا آسان کا سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچیا تھا تیرا پتی میں شانا تھا جس شان کو شانا سب بنیا سچیا تھا تیرا بوتی میں شانا تھا جس شان کو شانا سب بنیا سبحان اللہ 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 کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخ اٹھی کتنے جالڑیاں گستاخ اٹھی کتنے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مایا جمال کا آسان کا مایا جمال کا آسان کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی آمد مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا کام مصطفیٰ مرحبا نائے مصطفیٰ مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا شان مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا سرکار کی آمد مرحبا محبوب کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا انٹھار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا محبوب کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ذرا زور سے کہہ دو مرحبا ذرا اونچی اونچی مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا
آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے پلاتے یہ ہے۔ اسی طریقے سے شاعر کیا ہی خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت عرض کرتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ہرے سر کا موقع ہے او جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، میرے ساتھ سب مل کے پڑھیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، ذرا غور تو کیجئے کہ دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جب بیت اللہ مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور نماز کی ادائیگی کے لیے آذان کی صدا بلند ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آذان کی صدا میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی شامل فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں ہمیں بلا توقف و تعطل شرق سے غرب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب پہ تو قربان جائیے، کسی کہنے والے نے کہا کہ جو حشر میں میدان سجایا جائے گا اس میں بھی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قدر و منزلت کو ظاہر کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں اس مبارک محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، ہم ان کا میلاد بنا رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی تو یہ نہیں آیا هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، یا اللہ یہ فرماتا ان اللہ احد کہ میں اللہ ایک ہوں، بلکہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور فرمایا قل هو اللہ احد کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ خبر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت و آشنائی بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل ملی، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک محفل کو اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اس شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، اسے اپنے حضور قبول فرمائے۔ میری بیسکلی زبان اگرچہ پنجابی ہے لیکن اتنی گرفت میری مضبوط نہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چند اشعار عرض کر کے آج کی اپنی صدر محفل کو دعوت دوں گا۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ماشاءاللہ، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جہا کوئی رب نے بنایا نہیں، آمینہ دا چند تے حلیمہ دا دلارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، ویکھ دے نصیبہ والے جلوے حضور دے، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کر کے اشارہ سونے سورج نو موڑ دا،
اپے چند توڑ داتے اپے چند جوڑ دا ماشاءاللہ بگڑی بنا لے میرے نبی دا اشارہ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لج پال تھا رب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال تھا چودھویں دا چند نالے عرشاں دا تارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا عرش معلا تک او دیا رسائیاں نے دنیا دے ہر پاسے مچھیاں بھائیاں نے صدقہ نبی پاک دا ہاوے جگ سارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا میرے بہت ہی محترم بزرگ سٹیج کے انشاءاللہ میرے محترم اسٹیج پہ تشریف فرمائے اگر پنجابی ادائیگی تلفظ میں کہیں غلطی کوتاہی ہو تو درگزر فرمائیے گا بڑے قاری صاحب کی طرف سے حکم آیا ہے انشاءاللہ قاری عمران علی ساجد بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تشریف لائیں اور سرکار مدینہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شکریہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد اور ہم نے خطا یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں نبینا صلی اللہ محمد اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری تمہارے گناہ مانگے تمہاری
پناہ پھر تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو کیونکہ دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشر رحمت کا لبادہ کیا ہے اور اے فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رو درود سب پڑھیے صلی سبحان اللہ پنجابی دیر بھائی اس کے بعد لجپال عربیہ مہربانہ لجپال عربیہ مہربانہ سلطانہ ذیشانہ بڑے کرم کمائے نی بلا ہو لجپال عربیہ مہربانہ سلطانہ بڑے کرم کمائے نی بلا ہووی ککھاں وچ رل دے سن لیکھ میرے ککھوں لکھ بنایا ہی بلا ہو یا رسول اللہ میرے آقا ککھاں وچ رل دے سن لیکھ میرے ککھوں لکھ بنائی بلا ہوئی تے کلر شوری پنجر زمین سامے بوٹے کلمہ دے لائے نی بلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردہ باندے پائی بلا ہووی مینوں پتہ یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ مینوں پتہ ہے ساریاں کیتیاں دا پردے عیباں تے پائے نی بلا ہووی سپڑی صلی اللہ علیہ یا اپنے دامان کرم شفاعت میں چھپائے رکھنا یا رسول اللہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے
بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ان کا ہو جا اپنے دام پہ نہ احسان پرائے رکھنا کیونکہ شکستہ دلوں کو وہ جوڑ دیتے ہیں لاکھ میرے آقا کے جود و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں چولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے ارے وہ تو کہتے رہے مانگ 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 اور بھی کچھ مانگ ان کا ہو جا وہ تو ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ نہ احسان جتائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا قابل غور شعر ہے کہ ان کے آنے کی گلی ہے وہ آنے والے اور میرے سرکار کی محفل کو سجائے سبحان اللہ رکھنا میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا مختار دری کہ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا رکھنا سبحان اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا بہت ہی ہمارے لیے قابل احترام قاری عمران علی ساجد بھائی اپنے مخصوص انداز میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کے لیے سرمایہ آخرت بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدعو توصیف دنیا کی ہر زبان میں کی گئی عربی زبان کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی
تو مدینہ المنورہ کی چھوٹی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حاضر ہوئی اور ان کی زبان پہ یہ کلمات تھے، طلع البدر علینا هل مبعوث فینا جئت بالامر المطاع. کسی نے پھر کیا خوب کہا ہے، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا ربنا علاق قدرا یا امام الانبیاء انت فی الوجدان حی انت للعینین ضی انت عند الحاضری انت حاد وصفی یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یرتوی بالحب قلبی حب خیر رسل ربی من به ابصرت دربی یا شفیعی یا رسول اللہ ایہا المختار فینا زادنا الحب حنینا جئتنا بالخیر دینا یا ختام المرسلین یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. ہمارے لیے سب سے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عطا فرمائی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے. آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم انہی کے میلاد شریف کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا اپنے حضور قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، فقط نان مسلمز کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اہل علم تشریف فرما ہے. میں تو اپنا تسفل یہاں مائک پہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو عالم کہا جاتا ہے، اور عالم کی جمع عالمین آتی ہے. آپ چرند کا عالم لے لیجئے، آپ پرند کا عالم لے لیجئے، نباتات لے لیں، حیوانات لے لیں. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی اشیاء ہیں ان پہ عالم کا اطلاق ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء سے محبت اور آپ کی سنت کی پیروی کی اطاعت نصیب فرمائے. اب چونکہ محفل ہماری اختتام کی جانب گامزن ہے اور انتہائی محترم و مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو بہت عاجزی اور انکساری سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو سلطنت عمان کے شہر سلالہ میں ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے. میری مراد محترم و مکرم قاری علی شیر فیضی حافظہ اللہ جو کہ امام مسجد حفیظ عظیم ہے، اور یہ مسجد جو ہے وہ پرانے نئے لولو کے جو ہے کے پاس ہے الوادی میں. وہاں پہ حضرت الحمدللہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس میں بھی مصروف عمل ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں پنجابی و اردو زبان میں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ کی مدح و توصیف کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے ہمارے چیف گیسٹ اور مقرر بھی حضرت ہی ہیں، تو میں حضرت سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم نظم، نثر، نعت، تحت اللفظ اور ترنم کی صورت میں ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الحرمين قابل سعد احترام دوستوں بزرگوں صدر محفل محترم محمد مقصود صاحب ڈاکٹر اختر صاحب نعیم جوانا صاحب محترم مقصود بٹ صاحب اور دیگر میرے تمام احباب تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مقدس محفل روحانی وجدانی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ میں کوئی عالم نہیں، ایک اپنا سا طالب علم ہوں، بس آقا کریم کی بارگاہ میں جو اس نے توفیق عطا کی اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں میری یہ التجا ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا، حضور کا ذکر خیر کرنا، آقا کی محفل سجانا اور سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منائیں، حضور کا ذکر خیر کریں۔ اور مجھے حضرت علامہ قاری محمد رشید اختاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ مجھے پہلے ارشاد فرما رہے تھے کہ قاری صاحب آپ کی مرضی ہے، آپ نے نعت بھی ہمیں سنانی ہے اور ساتھ جو کچھ آپ بیان کریں وہ بھی ہم نے سننا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ چند اشعار آقا کریم کی بارگاہ میں نعت کے پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں چند اپنے کلمات پیش کروں گا۔ اللہ ہماری حاضری نصیب فرمائے۔ آپ ذرا تمامی احباب محبت سے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم حبیب اللہ سب یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ فلک کے نظاروں سبحان اللہ، زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا
سنانے آیا ارے گج گدا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہوا چار سور رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سور رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے تصویر بڑا کے سونے دی رب آپ قلم چاہ توڑی تصویر بڑا کے سونے دی رب آپ قلم چاہ توڑی اندے منہ چوں ناصر جو نکلے کدی رب نہیں او گل موڑی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبات ہواؤں میں جذبات صلی علی کے فضاؤں میں نغمات صلی علی کے فضاؤں میں نغمات صلی علی کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے اور کہا میں ظہوری کہا ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا کہا میں ظہوری کہا ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا میں آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے. خواہ شہر ہے، خواہ محلہ ہے، خواہ گاؤں ہے، عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے اندر حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے. چند ایک عناصر ہیں جو حضور کی آمد کا انکار، میلاد کا انکار کرتے ہیں. وہ ہمارے نزدیک آٹے کے اندر نمک کے برابر نہیں. بے شک. قرآن کے اندر قرآن 4 چیزوں پہ مشتمل ہے. جو حضور نے فرمایا، جو حضور نے کیا، اور جو حضور نے منع نہیں کیا، اور جو حضور نے منع فرمایا. اس سے ہم نے آگے نہیں جانا. جو حضور نے فرمایا، جو حضور نے کیا، جو حضور نے منع فرمایا، جو حضور نے منع نہیں فرمایا. ہم نے قرآن سے پوچھا کہ حضور کا میلاد جائز ہے تو جواب آیا جائز ہے. ہم نے حدیث سے سوال کیا کہ کیا حضور کا میلاد جائز ہے تو جواب آیا جائز ہے. ہم نے فقہ کی کتابوں کو چھانا، ہمیں کہیں سے یہ جواب نہیں ملا کہ حضور کا میلاد ناجائز ہے. حضور کا میلاد ہر جگہ پر جائز ہے، قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت امام طحاوی نے بھی اپنی شرح کے اندر حضور کی میلاد کو بیان کیا ہے. بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ ہم یہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کسی نبی کی سیلیبریشن ہے. یہ جو ہم سیلیبریٹ ڈیلی کرتے ہیں، یہ کسی نبی کی سیلیبریشن ہے، یہ کسی نبی کی یاد ہے. آئیے دیکھیے، یہ تحفہ ہے اللہ کے نبیوں کی طرف سے. یہ انعام ہے کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آپ کا بت تیار کیا گیا، آپ کے اندر روح پھونکی. وَنَفَخْتُ فِي مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے آدم کے آگے جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ایک آکڑ گیا، ایک نے انکار کر دیا. جنہوں نے سجدہ کیا، اللہ نے ان کو نورانیت کا تاج عطا فرما دیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا اس کو شیطانیت کا تاج عطا کر دیا. آج اس دنیا کے اندر اس دور میں جو حضور کے میلاد کا انکار کرتے ہیں وہ کن میں ہیں، وہ آپ کو معلوم پڑ گیا. اور جو حضور کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ آپ کو حدیث سے بھی ثابت ہو گیا اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہو گیا. قرآن کے اندر جا کے مقام پر حضرت آدم علیہ نبی نا، یہ ہم جو صبح کی نماز ادا کرتے آئے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ نماز مقدس نماز ہے، بہت بڑی عبادت ہے جو ہم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہیں. یہ بھی اللہ نے ایسے قبول نہیں کرتے، ایسے قبول نہیں کرتا. یہ بھی انبیاء کی عبادت کا صدقہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو وہ وقت صبح کا تھا، تو آپ نے توبہ کے قبول ہونے کے شکرانے میں آپ نے 2 نفل ادا کی. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے امت مصطفیٰ کے لیے وہ فجر کی نماز قرار لے دی. پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ
مجھے نیک صالح فرزند عطا فرما۔ تو مالک کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی میلاد کی خوشی میں آپ نے 4 رکعت نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے لیے ان 4 نفلوں کو 4 فرض میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال تک سوئے رہے، جن پر موت واقع ہو گئی تھی، جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا، وہ نمازیں وہ وقت عصر کا ٹائم تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام قرآن کے اندر 10ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے آپ نے اٹھ کر شکرانے کے طور پر آپ نے 4 نفل ادا کیے۔ مالک کائنات نے امت مصطفیٰ کے لیے ان 4 نفلوں کو 4 فرضوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے حدیث میں کہ جنہوں نے طویل زندگی تکلیف میں گزاری، علالت میں گزاری، تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت عطا فرمائی تو آپ نے شکرانے کے طور پر نماز مغرب آپ نے 4 رکعت ادا کی۔ جب 4 رکعتیں آپ نے شروع کی تو 3 رکعت پڑھ کر آپ نے اٹھنے لگے، 4تھی رکعت کے لیے آپ کے اندر سکت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، تو آپ نے وہیں پہ سلام پھیر دیا۔ مالک کائنات نے ان 3 رکعتوں کو 3 فرضوں میں تبدیل کر دیا امت مصطفیٰ کے لیے۔ پھر سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا تو آپ 40 دن کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر آپ نے 4 نفل ادا کیے۔ خالق کائنات نے ان 4 نفلوں کو 4 فرضوں میں عشاء کی نماز میں تبدیل کر دیا۔ ارے ہم جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے انبیاء کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے، وہ بھی ان کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے، وہ بھی انبیاء کے فیضان کا صدقہ، ان کے میلاد کا صدقہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما رہا ہے۔ یار یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم جن کے صدقے کھا رہے ہیں، جن کے ہم گیت گا رہے ہیں، جن کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ انعام ملا ہے، یہ اولاد ملی، یہ رزق ملا، یہ پیسہ ملا، یہ دولت ملی، کائنات کی ہر نعمت اس مصطفیٰ کا صدقہ ملی ہے، وہ ہم کہیں ان کا میلاد جائز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان جائے اس مصطفیٰ کی عظمت پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، شاعر کہتا ہے نہ مال و اولاد کا صدقہ نہ کاروبار کا صدقہ، ہم تو کھاتے ہیں یارو خدا کے یار کا صدقہ۔ یہ سارا انہی کا فیض ہے، یہ سارا انہی کا کرم ہے، آپ کی ولادت کا صدقہ ہے۔ اور مالک کائنات نے قرآن کے اندر 5 انبیاء کرام کا ذکر خیر کیا ہے کہ جن کی میلاد کا ذکر کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا گیا، حضرت مریم علیہ السلام کے آپ کا ذکر خیر کیا گیا، دیگر انبیاء کرام کا آپ کا میلاد منایا گیا قرآن کے اندر۔ قربان جائے اس مصطفیٰ کی عظمت پر۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں، آئیے ہم آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کی ہم خوشی منا رہے ہیں، ان کی اماں جان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ خارجہ منی ادا لہو قصور شام، کہ جب میرے بدن سے میرے لخت جگر، میرے نور نظر، کائنات کے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کے جتنے مکان تھے سب نور علی نور ہو جاتے ہیں، سب نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، حضور کی آمد سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، میرا پورا گھر جگمگا اٹھا۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت خانہ کعبے کے اندر دعا فرما رہے تھے، جب حضور کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو خانہ کعبہ آپ کے گھر کی طرف جھک جاتا ہے۔ خانہ کعبے نے میرے مصطفیٰ کے گھر کو سجدہ کیا، اور 360 بت جو اس وقت موجود تھے وہ بھی گر پڑتے ہیں، کفر سرنگو ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی آمد پہ قربان جائیں،
حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے بڑے بڑے بچے پیدا ہوتے دیکھے، بہت جگہ پہ میں گئی، بڑے بڑے بچوں کی پیدائشوں کو میں نے دیکھا، لیکن آج تک ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب میرا بیٹا میرے بدن سے باہر تشریف لاتا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں، آپ کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا یہ بچہ ابھی 1-2 منٹ سیکنڈ کا ہے، اس کے لب حرکت کر رہے ہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی عظمت ہے، عظمت والا بچہ ہے، یہ بہت بڑے مقام والا بچہ ہے، یہ بہت بڑی شان والا بچہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو اپنے بچے کے ان ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو مجھے ایک آواز آ رہی تھی، اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ وہ کریم آقا قربان جائیں، میرے مصطفیٰ کے آمنہ کے لال کی جب آمد ہوتی ہے تو پوری کائنات کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، پوری کائنات کے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ارے آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ لوگ اگر ان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے تو اپنے جسم کو آگ میں داغا کرتے تب ان کا جسم پاک ہوتا، یہ لباس یہ کپڑا ناپاک ہو جاتا تو آگ میں اس کو جلایا جاتا۔ لیکن قربان جاؤں جب آمنہ کے لال کی آمد ہوئی، نبیوں کے امام کی آمد ہوئی، کائنات کے شہنشاہ کی آمد ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا اے محبوب اب میں پہلے قانون کو جاری نہیں کروں گا، جیسے میرا محبوب امام الانبیاء بن کے ہے تو میں قانون بھی ان کا سردار بنا کر بھیجوں گا۔ کر دیا، ختم کر دیا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے امتیوں، اب کسی کا جسم پاک جسم کو غسل دے تو اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لوگوں اگر کسی کا کپڑا نہ پاک ہو جاتا ہے وہ 3 بار پانی کے ساتھ غسل دے اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا تو ان کے وہ گناہ ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، ان کے دروازے کے باہر چوکھٹ پہ لکھ دیا جاتا کہ آج اس انسان نے یہ گناہ کیا ہے، آج اس نے یہ ظلم کیا ہے، آج اس نے یہ جرم کیا ہے۔ لیکن آمد مصطفیٰ کا صدقہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں اب وہ گناہ اگر تم گناہ کرو گے میں تمہاری پیشانی پہ نہیں لکھوں گا، میں تمہارے دروازے پہ نہیں لکھوں گا، کیا کروں گا؟ تم میری بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر آ جانا، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دینا، میں تمہاری دعا کو قبول فرما دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہوں کا بھار لے کر، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں چلا آئے، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے محبوب تیرا وسیلہ دے کے دعا کرے، استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں لیکن اس کی عجیب عظمت تھی، اس کی عجیب کیفیت تھی کہ حضور جب پیدا ہوئے تو زمین پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ارے دیکھو آدم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے اس جگہ پر، اللہ نے اس جگہ کو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی کا مقام دے دیا، اس کو مصلی بنا دیا۔ حضرت اماں ہاجرہ نے جس مقام پر قدم رکھے اللہ نے اس کو صفا مروہ کی نشانیاں قرار دے دیا۔ لیکن قربان جاؤں آدم نے قدم رکھے ان کا مقام بن گیا، ابراہیم نے قدم رکھے وہ جگہ مصلی بن گئی، فقط اتنی جگہ پاک ہوئی۔ حضرت اماں ہاجرہ نے قدم رکھے وہ صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں بن گئیں۔ لیکن قربان جاؤں اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب تمہارے زمین پر قدم رکھنے سے میں فقط اس جگہ کو پاک نہیں کروں گا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اے محبوب قدم رکھنا تیرا کام ہے، پوری روئے زمین کو مسجد بنانا میں خدا کا کام ہے۔ میرے کریم آقا نے جو ہی زمین پر اپنے قدم رکھے اللہ نے پوری مسجد کو پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔
اور فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں اب تم جہاں چاہو مصلی بچھاؤ نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اب تمہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جگہ پاک ہے یہ ناپاک ہے، جہاں تم چاہو نماز عشق ادا کر سکتے ہو، نماز ادا کر سکتے ہو، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ قربان جب اس مصطفیٰ کی عظمت پر آقا علیہ السلام تشریف لائے تو تمام انبیاء سے افضل میرے آقا جو دین لے کے آئے وہ دین تمام دینوں سے افضل، حضور جو قانون لے کے آئے وہ قانون تمام قوانین سے افضل، حضور جس مہینے میں آئے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، حضور جس شہر میں آئے وہ شہر تمام کائنات کے شہروں سے افضل، حضور جس وقت آئے وہ وقت تمام اوقات سے افضل، حضور جس ٹائم آئے وہ ٹائم تمام ٹائموں سے افضل۔ مصطفیٰ کی عظمت قربان جائیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اللہ نے جب اپنے مصطفیٰ کو اللہ نے جب انبیاء کرام کو بھیجا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب رحمتیں لے کے آئے، سب معجزے لے کے آئے۔ آدم علیہ السلام آئے معجزہ لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کے آئے، نوح علیہ السلام آئے معجزہ لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کے آئے، تمام انبیاء کرام معجزہ لے کے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میں اگر تمام انبیاء کرام معجزہ لے کے آ رہے ہیں میں تمہیں بھی معجزہ دے سکتا ہوں، لیکن ان کو معجزہ دینے میں تمہارے دینے میں پھر فرق کیا ہوا؟ فرمایا نہیں اے محبوب تم جاؤ گے تمہارا چلنا بھی معجزہ ہوگا، تمہارا بیٹھنا بھی معجزہ ہوگا، تمہارا عرش جانا بھی معجزہ ہوگا، زمین پہ آنا بھی معجزہ ہوگا، تمہارا بولنا بھی معجزہ ہوگا، تمہارا کلام کرنا بھی معجزہ ہوگا، تمہارا پینا بھی معجزہ ہوگا، تمہارا کھانا بھی معجزہ ہوگا، تم تو سراپا ہی معجزہ بن کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں اس آقا کریم کی عظمت پر۔ اور جتنے انبیاء کرام تشریف لائے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی رحمت لے کے آئے۔ آدم علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے، جتنے بھی 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے سب کے سب رحمت لے کے آئے۔ لیکن قربان جاؤں آقا کریم کی عظمت پر میرے مصطفیٰ آئے تو رحمت بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو پوری کائنات کے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی میرے مصطفیٰ کی رحمت فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کے لیے میری مصطفیٰ کی رحمت ہے، میرے محبوب سب کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ کافروں کے لیے فقط دنیا میں رحمت ہے، مرنے کے بعد ان کے لیے رحمت نہیں ہے، ان کے لیے سیدھا جہنم ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی امت کو یہ شان عطا فرما دی کہ اے میرے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ کی رحمت جو ہے وہ تمہاری جنت میں بھی ہے، دنیا پر بھی ہے، دنیا پر بھی ہے اور جنت میں بھی ہے، اس جہان میں بھی ہے، اس جہان میں بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قربان جائیں اس مصطفیٰ کی عظمت پر میرے مصطفیٰ کا میلاد خود صحابہ کرام نے منایا۔ تمام صحابہ ایک دن کریم آقا علیہ السلام آپ تشریف لا رہے ہیں، حضور کے صحابہ چند صحابہ تشریف فرما ہیں، حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ کس رنگ میں بیٹھے ہیں؟ ایک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، دوسرے نے کہا اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، تیسرے نے کہا اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، چوتھے نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ آقا کریم کی آمد ہو جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی آمد ہو جاتی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کرام کے کلام کو سماعت فرما رہے تھے، حضور کریم آقا قریب آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں
کہ اللہ نے آدم کو صفیاللہ بنایا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا. لیکن یاد رکھو, الا وانا حبیب اللہ ولا انا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ ودونہ ولا فخر. فرمایا کہ اللہ نے مجھے حمد کا جھنڈا عطا فرمایا ہے, اللہ نے مجھے حمد کا جھنڈا عطا فرمایا ہے. کل بروز قیامت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں پھر بھی فخر نہیں کرتا ہوں, قربان جاؤں اس کریم آقا کی عظمت پر. آئیں آخر میں حضور کے صحابہ کا ایک ایسا واقعہ ہے, آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں دعوت قبول کرواتے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. عرض کی میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کرم فرمائے میری دعوت کو قبول فرما لیں, میری دعوت کو قبول فرماؤ. آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ کے در پہ آستانے پہ کوئی بھی آتا, جو بھی مراد لے کے آتا, جو بھی سوال لے کے آتا, میرے آقا نے کبھی کسی کو ایسے واپس نہیں لٹایا. آپ فرماتے ٹھیک ہے تیری دعوت قبول ہے, جاؤ جا کے اہتمام کرو. حضرت جابر خوشی گھر جاتے ہیں, جا کے اپنے وائف کو بولا کہ اللہ کے محبوب نے ہماری دعوت کو قبول فرما دیا ہے, تمہیں مبارک ہو. آپ کی وائف نے, آپ کی بیوی نے بڑے محبت کے ساتھ کھانے کا اہتمام کیا. بولا کہ اے جابر, اس وقت ہمارے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے, وہ تھوڑے سے جو پڑے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں, حضور کی آپ کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے سالن کے طور پر آپ کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا چھوٹا سا, اسے پکڑا, آپ نے اس کو ذبح کیا. آپ کے ننھے شہزادے دو, کریم آقا آپ کے ننھے شہزادے اپنے باپ جابر کے پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بابا اس بکری کے بچے کو ذبح کیسے کرتے ہیں. بس یوں ہی انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا. وہ بچے نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی کھیل تماشا ہے. انہوں نے جابر وہ گوشت وغیرہ لے کر کھانا تیار کرنے کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں. ان شہزادوں نے اس کو کھیل سمجھا, چھری لے کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سائڈ میں لے جا کر نیچے لٹا کر, آؤ میں دکھاؤں کہ آج ابا حضور نے بکری کو کیسے ذبح کیا ہے. اپنے بچوں کو, اپنے بھائی کو, چھوٹے بھائی کو نیچے لٹا کر اس کو ذبح کر دیا. اب وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. یہ خوشیوں کا گھر اب کربلا کا منظر پیش کرنے لگا. وہ بڑا بھائی بھی خوف کے مارے یہ خون دے کر مکان کی چھت پہ جاتا ہے, اس کا پاؤں پھسلتا ہے, وہ بھی نیچے آتا ہے, وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. اب دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عظمت کو, آپ کے صبر و استقلال کو آپ کی بیوی کیا کرتی ہیں, وہ سوچتی ہیں کہ آج بڑی مشکل سے اللہ کے حبیب نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ یہ منظر دیکھ کر ہم سب پریشان ہو جائیں, ہمارے آقا بھی پریشان ہو جائیں. انہوں نے بچوں کے لاشوں کو اٹھایا, مکان کے کونے میں لٹا دیتی ہیں, اوپر کپڑا ڈال دیتی ہیں, اور جا کر جابر کو بولا کہ سرکار کو فرماؤ کہ کھانا تیار ہو چکا, لے آئیں. آپ فرمایا جاؤ جابر بولو. حضرت جابر کریم آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, آقا تشریف لے آتے ہیں. جا کر عرض کی میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کھانا تیار ہو چکا ہے, اگر اجازت ہو تو ہم لے آئیں. فرمایا کھانا لے آؤ. حضرت جابر نے وہ سارا کھانا اٹھایا, کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب جب کھانا پیش ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے جابر اب ایسا کرو, جاؤ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آؤ, ہم کھانا مل کے کھاتے ہیں, ہم کھانا مل کے کھاتے ہیں, بچوں کو لے کے آؤ. حضرت جابر کو کیا معلوم تھا کہ بچے ہمارے کدھر ہیں, وہ باہر کہیں کھیلنے گئے ہوں گے. جاتے ہیں اپنی بیگم کے پاس کہ محترمہ بتاؤ بچے کہاں پہ ہیں, سرکار بچوں کو بلا رہے ہیں. اب وہ عورت جنہوں نے اپنے صبر کو بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا, اپنے احساسات کو بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ پھر بھی نہیں بتا رہی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جابر سرکار کو جا کر بولو بچے کہیں دور کھیلنے چلے گئے ہیں, وہ جب آئیں گے نہ جانے کب آئیں, حضور آپ کھانا تو ناول فرمائیں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جابر جاتے ہیں, عرض کی میرے آقا بچے کہیں دور چلے گئے ہیں, نہ جانے کب آئیں, آپ کھانا شروع فرمائیں. آقا فرماتے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, جابر اے میرے محبوب جابر کو کہہ دو
کہ جب تک بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ قربان جاؤں آپ کی عظمت پہ۔ آقا فرماتے ہیں جابر پہلے بچوں کو لے کے آؤ، مشکل نہیں، وہ تھوڑی دیر ہی ہو جائے گی، نو پرابلم، بچوں کو لے کے آؤ، ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر گھر واپس لوٹتے ہیں، بولا کہ بچے کہاں پہ؟ سرکار بچوں کو بلا رہے ہیں۔ آخر کتنی دیر وہ صبر کرتی، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، آنسو بہاری ہیں۔ فرماتی ہیں جابر بچے تو وہاں چلے گئے ہیں جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا، بچے تو اس جہان میں چلے گئے ہیں، یہ منظر واقعہ پیش ہوا ہے۔ تو جابر نے اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہ نیر وگایاں بن دیئے نہ دکھڑے سنایاں بن دیئے، اے محبوبہ دیا محبوبہ گل تیرے بنایاں بن دیئے، اے محبوبہ دیا محبوبہ گل تیرے بنایاں بن دیئے۔ آقا بچے تو اس جہان میں چلے گئے جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ حضور یہ واقعہ پیش ہوا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے کہ محبوب اپنے ہاتھ اٹھاؤ، دعا فرماؤ، میں دعا کو قبول کر لوں، بچوں کو زندہ کر دوں۔ کریم آقا نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، یا اللہ آج جابر تیرے محبوب کا غلام تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، بچوں کو زندہ فرما دے۔ جو ہی آپ آقا کریم نے دعا فرمائی، ابھی اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بچے زندہ ہو کے کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے دوستو دعوت سخن دیتا ہوں، سوچنے کی بات ہے، ہم جس کریم آقا کی محبت لے کر بیٹھے ہیں، ہم جس محبوب سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم جس محبوب سے عشق کے دعوے دار ہیں، ہم جن کی یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، کیا ہم ان کے قول و فعل پر عمل کرتے ہیں؟ آپ ہی بتا دیں، کیا ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ان کے فرمان پر ہم پورا عمل کرتے ہیں؟ کیا یہ ہماری محفل آج سال کے بعد ہم نے یہ محفل سجائی ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کا جو حکم ہے یہ محفل ادا کرنے سے پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ محفل سجانا، یہ میرے مصطفیٰ کی خوشی کی آمد کا تذکرہ کرنا، وہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت خدا بھی ہے۔ ہم حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لیکن میرے دوستو جیسے ہم عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم حضور کے نعرے لگاتے ہیں، ہم حضور کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اسی فکر کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے کہ ہمارے کریم آقا نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ہم نمازوں کو کتنی بار دن میں پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے۔ سنیے، میں اکثر یہ واقعہ ہر جگہ پہ بیان کرتا ہوں، اس لیے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ حدیث سن کر کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو ہماری حاضری قبول ہو جائے گی۔ کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، عرض کی میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے گھر میں فاقہ کشی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، حضور میرے گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، میرے بچے بھی نمازی ہیں، میں بھی نمازی ہوں، 5 وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرے گھر میں فاقہ کشی ہے، بچے بھوکے ہیں، میرے جانور بھی بھوکے ہیں، حضور میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے صحابی ایسا کرو، آپ کا جو باہر کا دروازہ ہے حویلی کا، اس کے سامنے ایک پردہ لٹکا دو۔ کیا فرمایا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا فرمایا؟ پردہ لٹکا دو۔ ذرا قابل توجہ بات ہے، صحابی نے جا کر وہ پردہ لٹکا دیا۔ اب چند ہی دنوں میں اس کے گھر میں خیر و برکت شروع ہوگی، پیسہ بھی آ رہا ہے، رزق بھی آ رہا ہے، دولت بھی آ رہی ہے، بچے بھی خوشحال ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ آپ نے پردہ لٹکانا ہے، میں نے وہ پردہ لٹکا دیا، بھائی اس کا راز کیا ہے، اس پردے میں کیا چیز چھپی ہے؟ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، عرض کی میرے آقا جس دن سے میں نے وہ پردہ لٹکایا ہے، اللہ کی رحمت دوبارہ لوٹ آئی ہے، میرے گھر میں سکون آ گیا ہے، برکت آ گئی ہے، اللہ کی رحمت شروع ہو گئی ہے۔ لیکن حضور آپ یہ تو فرمائیں کہ اس پردہ لٹکانے میں راز کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابی سن،
اگرچہ تو نمازی ہے، تیرے بچے بھی نمازی ہیں، لیکن تیرے باہر کا جو دروازہ وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، وہاں سے بے نمازی گزرتے ہیں جن کی نحوست تیرے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ارے اس نحوست کے آنے سے تیرے گھر میں خیر و برکت ختم ہو گئی، تیرے گھر کا سکون ختم ہو گیا، تیرے گھر میں رزق کی کمی واقع شروع ہوگی، ہر شے ختم ہوگی۔ تو نے جس دن سے وہ پردہ لٹکا دیا، اللہ نے اس نحوست کو دور فرما دیا، اس نحوست کو دور فرما دیا۔ میرے دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ اگر دروازہ باہر کا کھلا رہ جائے، بے نمازی گزریں، ان کی نحوست آنے سے گھر کی بربادی ہو سکتی ہے، تو جس گھر میں بے نمازی بیٹھے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ جس گھر میں بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں، جس گھر میں مرد بیٹھے ہیں بے نمازی ہیں، پھر ان کا حال کیا ہوتا، کیا حال ہوگا؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمیں کس نے تعویذ ڈال دیے ہیں، ہمیں کس نے جادو کر دیا ہے، ہمارے ذہن آؤٹ ہو گئے ہیں، ہمارا ذہن اور طرف چلا گیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میرے دوستو، کوئی جادو کسی پہ نہیں کرتا، کوئی حسد نہیں کرتا۔ آپ اپنے آپ کو قائم کر لیں، نماز پنجگانہ آج سے شروع کر دیں، گھر میں تلاوت قرآن کو شروع کریں، گھر میں سورہ بقرہ کو ڈیلی پڑھیں، آپ کے گھر میں جو کچھ بھی آپ کو اندیشہ ہر شے ختم ہو جائے اللہ کے حکم سے۔ آپ نمازوں کو اپنی زمینوں کو نماز کے سجدوں سے جھکائیں، سجائیں۔ جب اس عمل پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر چیز، تمام بیماریاں، تمام دکھ، تمام نحوستیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں لوٹ آئیں گی۔ آج کا یہی سبق ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت آئے گی۔ ہم روزے رکھیں گے تو گھر میں برکت آئے گی، ہمارے بچے نماز پڑھیں تو گھر میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت اپنے کریم آقا کا صدقہ، حضور کے میلاد کا صدقہ، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مقصود صاحب کے گھر میں، رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مورخہ 13 ستمبر تا 14 ستمبر بروز جمعہ و ہفتہ بعد نماز عشاء 9 ربیع الاول 1446 ہجری، الحمدللہ یہ 7واں جو پروگرام ہوا یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں الحمدللہ ہمارے صدر محفل محترم حاجی مقصود گجر بھائی، اور ہمارے چیف گیسٹ قاری علی شیر فیضی صاحب۔ چند ایک احباب کا میں نام لینا چاہوں گا۔ مشکور ہوں محترم طارق جیولرز کا چودھری مقصود احمد بٹ، ارشد گجر، محترم انجم صاحب، محترم محمود گجر، محترم راجہ احسان بھائی، محترم نعیم نوانا صاحب، محترم عبد الماجد آف دعوت اسلامی، محترم ارشد آف دعوت اسلامی، اسی طرح گجر ریسٹورنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم شاہد بھائی، فاروق صاحب، عبد الجبار بھائی اور دیگر تمام شرکاء جنہوں نے یہاں شرکت کی ہے، جس بھی طرح اس مبارک محفل میں اپنا حصہ ملایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا جس بھی طرح کا تعاون رہا اپنے حضور قبول فرمائے۔ آمین۔ اب میں مختصراً 3 منٹ کے لیے عرض کروں گا محترم عبد الماجد بھائی سے کہ وہ صلاۃ والسلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کریں، پھر انشاءاللہ عز و جل دعا ہوگی۔ جیسا حکم آیا انشاءاللہ اس کے مطابق تمام بھائی دعا کے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا ارحم الراحمین مالک و مولا، تو نے ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محفل میں حاضری کی سعادت
سعادت عطا فرمائی. یا اللہ تو اسے اپنے حضور قبول فرما. یا ارحم الراحمین اس اہتمام میں، پکانے میں، کھانے میں، یا ارحم الراحمین پڑھنے میں، پڑھانے میں کسی بھی جگہ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درگزر فرما، معاف فرما. یا اللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقاصد کو تو اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی سعادت عطا فرما. یا ارحم الراحمین مالک و مولا تو ہمارے گجر برادران خصوصاً حاجی مقصود گجر حافظہ اللہ کو یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا یا اللہ عز و جل ان کے دونوں مرحوم بھائیوں، چاروں بہنوں، یا ارحم الراحمین والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے باقی حاضرین ہیں، ہمارے جتنے مرحومین قریب یا بعید دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان تمام کی تو مغفرت فرما. یا اللہ ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت عطا فرما. یا ارحم الراحمین قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین تو ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. یا ارحم الراحمین قرض داریوں، جھگڑوں، فساد سے تو ہمیں محفوظ و ممنون فرما. یا اللہ سلطنت عمان، سلطان عمان کی خیر فرما. یا ارحم الراحمین بریمی سے لے کے مزیونہ تک، یا اللہ بحیرہ عرب سے لے کے مملکت العربیہ سعودیہ کے بارڈر تک، یا اللہ سلطنت عمان کی تو مکمل طور پہ حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، سیاسی معاشرتی اقتصادی طور پہ استحکام عطا فرما. یا اللہ بنگلہ دیش کی بھی خیر فرما. یا اللہ ہند کے مسلمانوں کی بھی خیر فرما. یا اللہ شرق غرب سے شمال جنوب تک جتنے مسلمان دنیا بھر میں بستے ہیں سب پہ تو اپنی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ تیرے یہ بندے میرے ساتھ شریک دعائیں تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے. یا اللہ تو ہماری جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں اپنی حضور پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید. یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا تو فلسطین کہ ہمارے مسلمانوں کی شہادت اپنے حضور قبول فرما. یا ارحم الراحمین فلسطین کو تو آزادی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین مالک و مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یا اللہ مسجد اقصیٰ سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی فضیلتوں کے بارے میں بتایا گیا. یا اللہ تو ہمیں اپنی رہتی زندگی میں مسلمان حکومت کے ماتحت مسجد اقصیٰ سے ہمیں مکہ المکرمہ کی طرف احرام باندھ کے سفر کرنے کی سعادت عطا فرما. یا ارحم الراحمین یہ جو یہود کی صورت میں گندگی وہاں پہ قابض ہے، یا اللہ تو ارض فلسطین کو آزادی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین مالک و مولا غزہ کے مسلمانوں کی شہادتیں اپنے حضور قبول فرما. مجاہدین اسلام جس قدر سر فشاری کے ساتھ یا اللہ ایمان کے جذبے کے ساتھ جہاد میں مصروف عمل ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا ارحم الراحمین جس طرح مفتی سلطنہ جناب احمد خلیلی صاحب نے یا اللہ بھرپور انداز میں غزہ کی قوس کو سپورٹ کیا، اس کے حق میں فتوے دیے، یا اللہ عز و جل تو تمام دنیا کے اسلامی اسکالرز کو ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ دعا میرے لیے تمام مسلمانوں کے لیے قبول فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، چمکاتے باقا چاند، یہ سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمع جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام اسلام بھی توجہ فرمائیں، انشاءاللہ 15 تاریخ کھانے کا اہتمام ہے، تمام اسلامی کھانا بھی کھا کے جائیے گا۔ 15 تاریخ بروز اتوار یعنی کل جو ہے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آج ہفتہ شروع ہو گیا ہے، اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے امام بخاری مسجد ثنائیہ اور جامعہ مسجد عقیل میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بھی میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ ہے، تمام اسلامی اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اعلان اور سماعت فرمائیں۔ حضور کے میلاد کی آمد ہے اور کل بعد نماز عشاء سید عمران نبی علیہ السلام کی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دریا دریا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو، پیارے آقا کے دیوان ہاتھ میں ڈالے ہاں چلو، حب نبی کے گھر دل میں تم جا کے دیپ جلاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ابن علی نے کرب و بلا میں تم کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو پاک نظام دیا، توڑ دو طاغوت کی قوت کو ظلم کے وعداؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سبز ہلال پرچم یار ہم کو جان سے پیارا ہے اس پر گنبد خضرا ہوگا یہ منشور ہمارا ہے اس گنبد کے سائے تلے تم سارے ایک ہو جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے نام سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لب پر نام پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو تو دشمن بھی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے نام سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو کامل گنبد والا ہم سے راضی ہو جائے گا سونے مدینے والا اس پر چمچم سائے تلے تم مل کر قدم بڑھاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دریا دریا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو پیارے آقا کے دیوان ہاتھ میں ڈالے ہاں چلو حب نبی کے گھر دل میں تم جا کے دیپ جلاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ابن علی نے کرب بلا میں تم کو یہ پیغام دیا یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو پاک نظام دیا توڑ دو باغوں کی قوت کو ظلم کے وعداؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سبز ہلال پرچم یار ہم کو جان سے پیارا ہے اس پر گنبد خضرا ہوگا یہ منشور ہمارا ہے اس گنبد کے سائے تلے تم سارے ایک ہو جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے نام سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لب پر نام پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو تو دشمن بھی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے نام
ناموں سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو کامل گنبد والا ہم سے راضی ہو جائے گا سونے مدینے والا اس پر چمچم سائے تلے تم مل کر قدم بڑھاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تجده عون البحر في النراد كلهم من وهم